فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد۔ آج ہمارے بیان کا موضوع بڑا اہم ہے اور اس وجہ سے زیادہ اہم ہے کہ اس کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے، اور یہ اتنا ضروری ہے کہ پورے علاقے کے اندر بعض اوقات ایک عورت بھی ایسی نہیں ملتی جو اس عمل کو کرنے والی ہو۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت فوت ہو جائے تو اسلام کے اندر دستور یہ ہے کہ ہر مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اب غسل دیا، یہ میت کو غسل دینا، یہ کتنا بڑا اہم عجیب عمل ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے کہ کیوں غسل دیتے ہیں مرنے والے کو؟ اب دیکھیے، دنیا میں کسی فنکشن میں جانا ہو تو کیسے عورتیں غسل کرتی ہیں، نئے کپڑے پہنتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، تیار ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں آگے فنکشن میں جانا ہے، سہیلیوں سے ملاقات ہوگی، رشتہ دار عورتوں سے ملاقات ہوگی۔ تو اسی طرح جب کوئی مسلمان مرد یا عورت فوت ہوتا ہے تو اس کے اللہ سے ملاقات ہونی ہوتی ہے۔ اس ملاقات کے لیے ہم اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو قبر میں اتار کے آتے ہیں، کیونکہ اب اس مرنے والے کی اپنے اللہ سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس ملاقات کی وجہ سے ہم اس کو تیار کر کے آگے اللہ کے حضور بھیج دیتے ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے اس کے غسل میت کی، اور دوسری حکمت اس کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نصیحتوں میں سے کہ یہ نصیحت بھی فرمائی کہ وَغْسِلِ الْمَوْتَى، کہ اے ابو ذر، جب کوئی مسلمان مر جائے تو تم کوشش کر کے اس کو غسل دینے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ مُعَاجَلَةَ جَسَدٍ خَابٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، کہ کسی بے حس انسان جب وہ مر جاتا ہے، چونکہ اس میں حس نہیں ہوتی ہے، وہ مر چکا ہوتا ہے، تو کسی مردہ جسم کو غسل دے دینا یہ بہت بڑی نصیحت ہے انسان کے لیے۔ ظاہر ہے جب غسل دے رہی ہوتی ہیں تو ذہن میں آتا ہے ہماری طرح یہ بھی کھاتی تھی، بولتی تھی، ہنستی تھی، اور آج بیچاری کیسے پھٹے پر پڑی ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، نہ بول سکتی ہے نہ ہل سکتی ہے۔ تو یہ نصیحت پھر اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اے مسلمان عورت، جس طرح یہ مر گئی اسی طرح ایک دن تجھے بھی اس پھٹے کے اوپر آ کر لیٹنا ہے، تجھے بھی ایسے ہی عورتیں غسل دے رہی ہوں گی۔ اب یہ عورت جس کی اعمال میں سستی ہو، وہ غسل دیتے دیتے اتنا اس کا عمل کی رغبت بڑھ جائے گی، آخرت کا شوق بڑھ جائے گا کہ وہ خود بخود اللہ کے قریب ہونے کی کوشش شروع کر دے گی۔ یہ غسل دینے کی حکمت ہے۔ اب دیکھیے، طریقہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں، جب تک انسان کو کسی عمل کی فضیلت معلوم نہ ہو تو اس کو کرنے کو جی نہیں چاہا کرتا۔ اب یقین کریں، میت کو غسل دینا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کبھی کسی مردہ عورت کو غسل دینے سے پیچھے نہ ہوں، بلکہ دوڑ دوڑ کر آگے جائیں، اتنا بڑا یہ عمل ہے۔ ایک عورت سے کسی نے کہا کہ آپ غسل دے دیں کسی مردہ عورت کو، تو وہ کہنے لگی نا 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 نا، مجھے تو ڈر لگتا ہے، مردہ عورت سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو میں نے کہا اس عورت سے یہ کہو کہ مرنے والی سے جو ڈرتا ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف انسان نہیں ہوتا۔ دیکھیے، مری ہوئی عورت پر آپ گرم پانی ڈال دیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتی، آپ اس کو ٹھنڈا ڈال دیں، اس نے کچھ نہیں کہنا، تھپڑ ماریں گے وہ کچھ بولے گی نہیں، اس کو گالی دیں گی وہ آپ کو کچھ کہے گی نہیں۔
یہ بیچاری جو ہل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، اس سے ڈرنے کا کیا مقصد ہوا؟ یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات شیر بھی ہوتا ہے، چیتا بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی عورت اس بچے کے کھلونے والے شیر سے ڈرنا شروع کر دے، چیخیں مارنا شروع کر دے، تو سب کہیں گے کتنی بے وقوف عورت ہے، اصلی شیر سے تو چلو کوئی ڈرے، لیکن اس کھلونے والے شیر سے ڈرنا یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کو ڈرنا ہے نا تو یہ جو آپ کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہیں ان سے آپ کو ڈرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کا گلا دبا دیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کو مکہ مار دیں، ہو سکتا ہے چھری لا کے آپ کی انگلی کاٹ دیں، یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، ان سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا۔ اور جو بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی ان سے ہم ڈر رہی ہوتی ہیں۔ اب آپ ہی سوچ کر آئیے کتنی بڑی بے وقوفی ہے یہ کہنا کہ جی مجھے تو مرنے والی مردہ عورت سے ڈر لگتا ہے، میں اسے کیسے غسل دوں، مجھے تو ڈر لگے گا۔ ڈر تو زندہ لوگوں سے لگنا چاہیے، مرے ہوئے سے کیا ڈرنا؟ وہ تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہی بیچاری، اس سے اب ڈرنے کی کیا ضرورت رہی؟ تو اب اس کی فضیلت سامنے ہوگی تو انشاءاللہ یہ خوف بھی ختم ہو جائے گا اور رغبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل میتا وکفنہ، کہ جس کسی مرد یا عورت نے کسی مرد یا عورت کو غسل دیا پھر اس کو کفن پہنایا، آگے کچھ باتیں اور حضور نے بتائیں، اور آخر میں فرمایا کہ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى، اور اگر اس نے اس مردہ عورت میں کوئی عیب دیکھا تو اس نے اس کو بتایا نہیں لوگوں کو، یعنی غسل کے دوران، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس غسل اور کفن دینے کی وجہ سے خرج من خطیئتہ مثل ما ولدتہ امہ، کہ جس دن یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھی، آج غسل دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کو سب گناہوں سے پاک کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، آدھا گھنٹے میں غسل کا عمل پورا ہو جائے اور ہمارے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور ایک حدیث میں طبرانی شریف کی روایت ہے، اس میں آتا ہے جو کوئی کسی میت کو غسل دے دے طہرہ اللہ من ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غسل میتا فکتم علیہ، کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کے عیبوں کو چھپا دیا تو اللہ کے نبی فرما رہے غفر لہ 40 مرتن، تو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ 40 مرتبہ مغفرت ہو جاتی ہے صرف غسل دینے کی وجہ سے۔ اور فرمایا ومن کفن میتا، اور جس نے غسل کے بعد میت کو کفن بھی پہنا دیا تو کساہ اللہ من سندس و استبرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے موٹے اور باریک ریشم کے جوڑے قیامت والے دن اس کو پہنائیں گے۔ آج ہم نے میت کو تھوڑا سا کفن پہنا دیا تو اس کے بدلے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے قیامت والے دن ہمیں ریشم کے جوڑے پہنائیں گے۔ اب اتنی بڑی فضیلت ہے غسل دینے کی، اور ہم صرف اس وجہ سے کہ جی مجھے ڈر لگتا ہے، میں کیسے دوں گی، میں نے کبھی غسل دیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہر کام سیکھنے سے آتا ہے۔ آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی، آہستہ آہستہ آپ کو پکانی آ گئی۔ کپڑے سینے نہیں آتے تھے، آہستہ آہستہ سینے آ گئے۔ اسی طرح کپڑے دھونے نہیں آتے تھے، آہستہ آہستہ دھونے بھی آ گئے۔ تو جب سب کام ہم آہستہ آہستہ سیکھ لیتی ہیں تو اسی طرح میت کو غسل دینا بھی ہم سیکھ لیں گے۔ اب آپ خود بتائیں، جب چھوٹے تھے ہم سب تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا استنجا کیسے کرنا ہے، آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں ہم نے سیکھی۔ پھر ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ غسل کیسے کرنا ہے، ہم نے غسل کرنا خود بھی سیکھ لیا۔ تو جیسے اپنا غسل کرنا ہم نے سیکھا تھا بالکل ویسے ہی میت کو غسل دینا بھی ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ اور آج کی یہ نشست اسی لیے لگائی گئی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کسی مسلمان عورت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔
دیکھیں میں اس سے پہلے آپ کو ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں، آپ خود غسل کیسے کرتی ہیں۔ جیسے آپ نے خود غسل کرنا ہے ویسے ہی مردہ عورت کو غسل کروایا جاتا ہے، تھوڑا سا بس فرق ہے۔ مثلا جیسے آپ غسل کرتی ہیں کیا کرتی ہیں، کپڑے ہم نے اتارے، استنجا کیا، وضو کیا، جسم پہ پانی ڈالا، غسل ہو گیا۔ اسی طرح میت کو بھی اسی طرح غسل دیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کا خلاصہ تھا، اب اس کی تفصیل تھوڑی سمجھ لیجئے۔ 5 کام ہمیں میت کے غسل اور کفن کے درمیان میں کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے غسل کی تیاری، کہ غسل دینے سے پہلے کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں تاکہ وہ تیاری ہو جائے۔ دوسرا کام استنجا، تیسرا کام وضو، اور چوتھا کام پانی ڈالنا، پانچواں کام کفن پہنانا۔ سب سے پہلا کام کیا؟ غسل کی تیاری کرنا۔ اب وہ تیاری کیسے ہوتی ہے غسل کی تیاری؟ دیکھیے اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دوں، مجھے ابھی ذہن میں آ گئی، وہ یہ کہ گھر میں موت ہو جاتی ہے، ظاہر ہے سب کو مرنا ہی ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے، کسی عورت کی انتقال ہوا گھر میں تو اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس کے ٹھوڑی کے نیچے سے کپڑا ڈال کے اس کے سر کے اوپر گانٹھ لگا دیں تاکہ اس کا منہ بند ہو جائے، منہ کھلا نہ رہے، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو کسی رسی سے باندھ دیا جائے یا کپڑے سے باندھ دیا جائے تاکہ اس کی ٹانگیں بھی سیدھی ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے ہاتھوں کو بھی سیدھا کر دینا چاہیے۔ تو اب اگر ایسا نہیں کریں گی تو آہستہ آہستہ جسم میت کا اکڑ جاتا ہے، پھر جو چیز جہاں ہے وہ وہیں رہ جائے گی، نہ آنکھیں بند ہو سکیں گی، نہ بعد میں منہ بند ہو سکے گا، نہ ٹانگیں سیدھی ہو سکیں گی، پھر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے غسل میں بھی اور کفن پہنانے میں بھی۔ اس لیے سب سے پہلے یہ کام فوراً کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے کہ حیض اور نفاس والی جو عورت ہے، اسی طرح جو ناپاک جنبی عورت ہے، اس کو میت کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ حیض، نفاس والی عورت اور جنبی عورت جس نے غسل نہیں کیا ابھی تک، اس پر غسل واجب ہے، وہ کبھی بھی میت کے قریب اس کو نہیں آنا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ کہ اب نہلائے گا کون، یہ بات بہت اہم توجہ اس کی ہے کہ میت کو نہلائے گا کون۔ اب شریعت یہ کہتی ہے جو اس کی سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ نہلائے۔ ماں مر گئی تو سب سے زیادہ حق ہے بیٹیوں کا کہ بیٹی اپنی ماں کو نہلائیں، اسی طرح بہنوں کا حق ہے وہ اپنی بہن کو نہلائیں، اسی طرح بیٹی مر گئی ہے تو ماں کا حق ہے وہ اپنی بیٹی کو نہلائے۔ اب شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹیاں، بہنیں، ماں یہ غسل دے، اور ہم کیا کہتی ہیں، نہ مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں کیسے غسل دوں۔ تیسرے چوتھے محلے سے کسی عورت کو لے کر آتے ہیں، وہ غلط سلط غسل دے دیتی ہے اور 2-3 ہزار روپے کما کے چلی جاتی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور ہم نے اتنی بڑی فضیلت بھی چھوڑی اور جو ہمارا حق تھا وہ بھی ہم نے ادا نہیں کیا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس ماں نے اس بیٹی کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی پیشاب پخانے کو دھوتی رہی، آج یہ بیٹی اس قدر بھی تیار نہیں کہ اپنی ماں کو غسل ہی دے دے، آج بیٹی میں اتنا بھی شوق نہیں کہ اپنی ماں کی آخری خدمت ہی کر دے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے نیت کر لیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا حق ہے، شریعت نے ہمیں کہا ہے تو یہ کام ہمیں ہی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کیا کہ جو میت کے قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ اس کو نہلائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ غسل دینے کے دوران حیض والی عورت، نفاس والی عورت، ناپاک عورت یہ غسل میں شریک نہیں ہوگی، بالکل اس کو اجازت نہیں ہے۔ جو عورتیں پاک ہیں وہی غسل میں شریک ہو سکتی ہیں، ناپاک عورت میت کے غسل میں شریک نہیں ہوگی۔ اب جو رشتہ دار عورتیں ہیں، اب انہوں نے غسل دینا ہے، وہ غسل دینے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، اب ان کو کیا کرنا ہے، چلو ادھر اوئے چلو بھاگ، اب ان کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے غسل کی تیاری کرنی ہے۔ اب غسل کی تیاری کیا ہے کہ آپ پہلے تو مسجد سے چارپائی منگوائیں جس پر میت کو لٹانا ہے، پھر مسجد سے پھٹا منگوائیں جس کے اوپر میت کو لٹانا ہے غسل کے لیے،
وہ جب تک نہیں آئے گا تو آپ غسل کیسے دیں گے؟ اب یہ کام پہلے کرنے کے ہیں کہ پہلے ہی مسجد سے پھٹا وغیرہ منگوا لیں اور غسل سے پہلے ہی پانی کو گرم کر لیں۔ نیم گرم پانی سے غسل دینا چاہیے، بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، اور ممکن ہو تو بیری کے پتے پانی میں ڈال لیں۔ اصل میں پہلے زمانے میں صابن وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو بیری کے پتے ڈال دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت پانی کے اندر جو ہے ایسی چیز پیدا ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے میل جسم سے اتر جاتا تھا۔ اب چونکہ صابن ہے، اگر بیری کے پتے نہ بھی ملے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ ضروری نہیں ہے ڈالنا، صرف مستحب ہے۔ اور پانی کو گرم بھی کر لینا چاہیے۔ اب پہلے سے پانی گرم ہو گیا، پھٹا منگوا لیا، چارپائی منگوا لی، اب اور کیا کام کرنے ہیں؟ صابن لے لیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جو گھر میں برتن ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، غسل کے دوران انہی برتنوں کو استعمال کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو صابن گھر میں استعمال ہو رہی ہے وہی صابن مرنے والی عورت کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اب کوئی نئی صابن منگوانا ضروری نہیں ہے، اسی صابن کو یہاں استعمال کریں، بعد میں گھر میں بھی استعمال ہوتی رہے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے بڑی بعض اوقات ہنسی آتی ہے، عورتیں کہتی ہیں نہیں 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 نہیں، مرنے والی عورت کی ساری جوتیاں گھر سے نکال دو، اس کی جو ہے یہ صابن جو ہے یہ بھی پھینک دو، اور جناب اس کا جو ہے جو چیزیں تولیہ وغیرہ اس کے استعمال ہوا ہے غسل میں وہ سب چیزیں پھینک دو۔ کیوں پھینک دو؟ اس لیے کہ اس میں مردے کی روح آ جاتی ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ ساری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ان چیزوں کو پھینک دیتی ہیں۔ اچھا ویسے آپ عورتیں ایک بات تو سوچ کر مجھے بتائیں کہ میت کی صابن میں اس کی روح آ جاتی ہے، اسی طرح میت کی تولیے میں بھی روح آ جاتی ہے، اس کی چرپائی میں بھی روح آ جاتی ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ میت کے زیور میں بھی روح آ جاتی ہو؟ یا آپ نے کبھی زیور پھینک دیا ہو کہ اس کو بھی پھینکو، اس میں میت کی روح ہی نہ آ جائے؟ میت نے جو 2-4 لاکھ روپے جوڑے ہوئے تھے اس میں میت کی روح نہیں آتی کبھی، وہ بھی پھینک دینے چاہیے۔ لیکن کتنی ہماری عقل عجیب ہے کہ زیور، گھڑی، اس کے میک اپ کا سامان اور اس کی پیسے، ان میں تو اس کی روح نہیں آتی، باقی جو ہمارے کام چیزیں نہیں ہیں اس میں چونکہ اس کی روح آ جاتی ہے وہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، یہ تو جاہلوں کے کام ہیں۔ جس طرح میت کے زیور میں اس کی روح نہیں آتی، اس کے کپڑوں میں اور جناب اس کی جو مہنگے مہنگے چیزیں تھیں ان میں اس کا وہ نہیں آتی روح، تو اسی طرح اس کی صابن اور تولیے میں بھی اس کی روح نہیں آتی، اس کی چارپائی میں بھی اس کی روح نہیں آتی۔ تو ان چیزوں کو گھر میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، ان کو صدقہ کرنا، پھینکنا یہ بہت بری بات ہے، خود استعمال کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو پانی گرم کر لیا، چارپائی پھٹا منگوا لیا، اسی طرح کاٹن رول منگوا لیں، روئی، کیونکہ وہ غسل کے دوران استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی ٹیشو منگوا لیں، اس لیے کہ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کروانا مشکل ہے، اب مٹی کہاں شہروں میں ملتی ہے، تو اس لیے ٹیشو منگوا لیا جائے، پھر اسی سے استنجا کروایا جا سکتا ہے۔ اور رنگ دار چادر، دیکھیں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، عورتوں کی عادت یہ ہے کہ وہ جو چادر کفن کے کپڑے کی ہوتی ہے وہی عورت کے اوپر ڈال دیتی ہیں، پھر غسل دینا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ بالکل صاف واضح بات ہے کہ اس طرح اگر چادر وادر ڈال دی جائے تو چونکہ وہ چادر ایسی عجیب ہوتی ہے، پتلا کپڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو سطر ہے میت کا جس کو چھپانا فرض تھا وہ چھپتا نہیں ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، نظر آتا رہتا ہے، اور جو مقصد تھا وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ جو کفن والا کپڑا ہے اس کو ڈال کر کبھی بھی غسل نہیں دینا، بلکہ جو گھر میں رنگ دار چادریں جو چارپائیوں پہ بیڈ شیٹ وغیرہ ہوتی ہیں ویسی کوئی چادر یا کوئی دوپٹہ رنگ دار وہ لیں، وہ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ ہے غسل کی تیاری کا سامان، کاٹن، ٹیشو، رنگدار چادر، صابن، پانی کو گرم کرنا، پھٹا وغیرہ منگوانا،
اور اس کے بعد ایسے پردے والی جگہ میں غسل دینے کے لیے پہلے سے جگہ بنانا کہ جہاں آنے جانے کا راستہ بھی نہ ہو، پردہ بھی ہو، اور پانی بہنے کا جو ہے وہ تنگی بھی نہ ہو، پانی بھی نکل جائے اس کا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، میت کو اٹھا کر پھٹے پر رکھنا ہے۔ پھٹا قبلہ رخ اس کی ٹانگیں نہ ہوں بلکہ وہ شمال اور جنوب کی طرف بچھایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کے دوران جس طرح ہم سوتے ہیں اور ہم دائیں طرف کروٹ کر کے ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو میت کو بھی ایسے لٹائیں کہ اس کا دائیں طرف جو ہے وہ قبلے کی طرف چہرہ ہو سکے، تو ٹانگیں شمالن جنوباً اس کو لٹایا جائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، لٹانے کا طریقہ کیا ہو پہلے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ نہیں کہ دو عورتوں نے ٹانگیں پکڑی، دو نے اس کا کندھا، تو اگر وزنی ہوگی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کٹک کر کے ٹوٹ جائے گی اور میت اکٹھی ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش یہ کریں اس کی کمر کے نیچے سے ایک رومال، کوئی چادر نکال کر اس کو دونوں طرف سے پھر پکڑیں تاکہ اس کو سہارا ہو۔ ایک عورت وہ درمیان سے رومال کو پکڑے، پھر دو عورتیں ٹانگوں کی طرف، دو بازو کی طرف ہو کر یوں اٹھا کر اس کو میت کو اس کے اوپر پھٹے کے اوپر لٹانا چاہیے۔ اب آپ نے لٹا دیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، میت کے کپڑے اتاریں۔ اب دیکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ مردہ کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے وہ کپڑے سالم ہی اتارنے ہیں۔ اب چونکہ وہ اترنے میں میت کو تکلیف ہوگی تو کینچی لے کر ان کپڑوں کو کاٹ دینا چاہیے۔ نیفے سے پکڑیں گلے تک کاٹ دیں، بازو کے نیچے سے پکڑیں کندھے تک کاٹ دیں، دوسرا بازو بھی ایسے کاٹ دیں، بس وہ نیچے سے کھینچ لیں، قمیص اتر گئی۔ اب یہاں بہت توجہ سے مسئلے کو سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح زندہ عورت کا سطر دیکھنا حرام ہے، چھونا حرام ہے، اسی طرح مری ہوئی عورت کا سطر دیکھنا بھی حرام ہے اور اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ بالکل اجازت نہیں ہے کہ مردہ عورت کے سطر کو چھوا جائے یا اس کو دیکھا جائے۔ اب وہ سطر کون سا ہے؟ دیکھیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یہ مردوں کا بھی سطر ہے، یہی سطر عورت کا عورت سے بھی ہے۔ یعنی ناف سے اوپر کا حصہ اگر کھلا ہے اور غسل کے دوران تو یہ گناہ نہیں ہے، بہتر ہے اس کو بھی چھپا لیا جائے، لیکن اگر نہ چھپے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ تو لازمی چھپانا چاہیے۔ وہ جو رنگدار چادر ہے وہ پہلے ناف کے اوپر ڈالیں، گھٹنوں تک سے نیچے تک وہ چلی جائے، اس کے بعد پھر شلوار کو کھینچ لیا جائے۔ اب جو ہے وہ کپڑے اتر گئے، اب غسل دینا ہم نے شروع کرنا ہے۔ اب غسل دینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ مری ہوئی عورت، اب جیسے میں نے عرض کیا ہم نے غسل کرنا ہے ویسے ہی کروانا ہے۔ اب جب ہم نہاتے ہیں تو کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے استنجا کرتے ہیں، عورت کو بھی استنجا کروانا ہے۔ لیکن میں نے ابھی بتایا ہے کہ عورت مری ہوئی کے سطر کو جیسے دیکھنا حرام ہے ایسے ہی چھونا بھی حرام ہے۔ اب ہاتھ نہیں لگا سکتے تو کیا کریں گی؟ ہاتھوں پر گلوز چڑھا لیں۔ اگر گلوز میسر نہیں ہیں تو کفن کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو لفافہ کہا جاتا ہے، چھوٹی سی تھیلی ہے، وہ ہاتھ کے اوپر چڑھا کر کپڑے کی اس کو لپیٹ لیں۔ پھر اپنے ہاتھ میں مٹی کا ڈھیلا، الٹے ہاتھ پر ڈھیلا یا ٹشو پکڑیں اور پھر میت کو استنجا کروائیں۔ تھوڑا سا ٹانگیں اوپر اٹھا لیجئے اور اس کے بعد استنجا کروا کے اس ٹشو کے رول کو الگ ڈبے میں کہیں ڈال دیا جائے۔ استنجا ہو گیا، اب اپنے ہاتھ سے وہ ٹشو جو آپ نے لفافہ لپیٹا تھا اس کو اتار دیجئے۔ اب اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ عورت جو مری ہے اگر تو وہ پاکی کی حالت میں مری تھی تو ایسی عورت جو پاکی کی حالت میں مر جائے نہ تو اس کو کلی کروانی ہے، نہ اس کی ناک میں پانی ڈالنا ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ دھلوانے ہیں۔ مثلا جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ میت کے لیے یہ چیزیں سنت نہیں ہے کہ اس کا پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر اس کو کلی کروائیں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں،
اگر مرنے والی عورت حیض والی تھی، نفاس والی تھی، یا اس پر غسل فرض تھا لیکن غسل فرض کرنے سے پہلے ہی وہ مر گئی، تو اب چونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں مری ہے، تو حائضہ، نفاس والی اور جنبی عورت اگر مر جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ ناپاک تھی، تو اس کو کلی بھی کروانی ہے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، اور جیسے باقی کام کرتے ہیں وضو کے وہ سب ویسے ہی ہوں گے۔ تو فرق صرف کلی اور ناک میں پانی کا ہے۔ اب دیکھیں مرنے والی عورت کے منہ میں پانی ڈالیں گی وہ تو باہر ہی نہیں نکلے گا، اب کیا کریں گے؟ اس کے حل یہ ہے کہ آپ پہلے روئی لیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں، روئی گیلی ہو گئی تو گیلی روئی کو تھوڑا سا نچوڑ کے گیلی روئی اس کے ہونٹوں کے اندر دانتوں کے اوپر پھیر دیں، یہ سمجھ لیں آپ نے اس کو کلی کروا دی۔ پھر دوسری روئی لے کر گیلی کریں، اس کی چھوٹی چھوٹی رول بنا کر اس کی ناک میں پھیر دیں، یہ آپ نے اس کی ناک میں گویا کہ پانی ڈال دیا، یا ویسے ہی ناک سے پانی ڈال دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جس عورت کو ناپاکی کی حالت میں موت آئی ہو، اگر وہ پاک ہے تو پھر اس کو نہ کلی کروانی ہے نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر غسل دینے سے پہلے روئی کو فولڈ کر کے کان میں ڈال دیں، ناک میں ڈال دیں، منہ میں بھر دیں، تاکہ پانی جو ہے وہ کان میں اور منہ کے اندر نہ جائے، جس کی وجہ سے میت بعض اوقات پھول جاتی ہے پانی جانے کی وجہ سے۔ تو پہلے یہ کام کر لیجئے۔ اب اس کے بعد ہم نے غسل شروع کیا، میں نے عرض کیا اگر وہ ناپاک تھی تو اس کو کرلی ناک میں پانی ڈالیں، نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کا منہ دھونا ہے۔ اب جب منہ دھو دیا ہم نے، اس کے بعد پھر ہم نے اس کا دایاں بازو دھویا، ہاتھ بھی بیچ میں دھل گئے، بایاں بازو دھویا، ہاتھ بھی بیچ میں دھل گئے۔ اب ہم یہ اس کو وضو کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھوں پر پانی ڈال کر اس کے سر کا مسح کروایا، کان کا مسح کر دیا، اس کے بعد گردن پر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیا۔ پھر اب اس کے پاؤں دھونے ہیں، 3 دفعہ چہرہ دھلوایا تھا، 3 دفعہ بازو، 3 دفعہ ہی اس کے پاؤں۔ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں، اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئیں، اور اب یہ وضو پورا ہو گیا ہے۔ اب جب ہم نے وضو کروا دیا، اب میں نے عرض کیا تھا 5 کام ہیں غسل کی تیاری، نمبر 2 استنجا، نمبر 3 وضو، اب چوتھا کام ہے پانی کا بہانا۔ اب میت کے اوپر پانی خوب اچھی طرح بہائیں، اس میں ضروری نہیں ہے جو غسل دے رہی ہیں انہوں نے پانی بہانا ہے، آپ ایسا کریں مثلا 2-3 عورتیں غسل دے رہی ہیں تو میت کی جو باقی رشتہ دار عورتیں ہیں جو غسل میں شریک نہیں ہیں ان سے کہیں آئیں آپ بھی 1-1 2-2 ڈول پانی کے ڈالیں تاکہ آپ کو ثواب بھی مل جائے اور آپ کو فضیلت بھی مل جائے جو اس کی وجہ سے ملنی ہے سب کو، اور آپ کا حق بھی ادا ہوگا رشتہ داری کی وجہ سے۔ اب یہ سب پانی اچھی طرح جب ہم نے ڈال دیا، اب میت کے سر کے اوپر صابن لگائیں، صابن لگا کے آہستہ آہستہ نرمی کے ساتھ بالوں کو رگڑیں، اسی طرح نرمی کے ساتھ اس کے پورے جسم کے اوپر صابن لگائیں، لیکن ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہاں پر صابن اگر لگانے کی ضرورت پیش آئے تو ہاتھ کے اوپر کپڑا چڑھا کر لگانی ہے، ویسے ہاتھ نہیں لگانا میت کے سطر پر، یہ بہت سخت گناہ ہوگا۔ اب جب ہم نے سارے جسم پر صابن وغیرہ لگائی، نرمی سے اس کے پاؤں کی میل اتاریں، ہاتھوں کی میل نرمی نرمی کے ساتھ اتاریں، سخت ہاتھ نہیں لگانا اور نہ ہی اور کسی قسم کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے، بس ہاتھوں سے جتنا کر سکتی ہیں وہ کرتی جائیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا، پھر پانی بہا دیں اس کے اوپر۔ اب میت کو بائیں کروٹ پر لٹائیں، لیفٹ سائیڈ پر اس کو کروٹ دے کر اس کی کمر کے نیچے دائیں طرف کا سارا پانی وغیرہ ڈالیں کیونکہ نیچے پانی صحیح طرح نہیں پہنچا ہوگا۔ پھر میت کو رائٹ سائیڈ پر لٹا کر کلوٹ دیں، پھر اس کے نیچے کمر کے پانی بہائیں اور باقی جسم پر پانی بہائیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، میت کے پیچھے کمر سے سہارا دے کر اس کو بٹھانا ہے، تھوڑا سا اوپر کو بٹھا کر ایک عورت میت کے پیٹ پر نرمی کے ساتھ ہاتھ ملے، آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کو ملے۔ اب یہ ہم کیوں مل رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کے معدے میں کوئی پاخانہ وغیرہ رکا ہوا ہوگا تو وہ ہاتھ کے دبانے کی وجہ سے خارج ہو جائے گا، جب وہ خارج ہو تو پانی بہا کر اس کو آگے کو کر دیں، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس غسل وہی تھا جو ہو گیا ہے۔ اگر کچھ نہیں خارج ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا چاہیے۔
اگر آپ نے اس وقت یہ نہ کیا، بعد میں جب آپ اس کو اٹھا کر کفن کے اوپر لٹائیں گے تو اس وقت خدا نہ خواستہ وہ خارج ہو گئی نجاست، تو پھر کفن بھی ناپاک ہوگا اور بہت زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو پیچھے کمر کا سہارا دے کر جیسے بٹھاتے ہیں، ہلکا سا بٹھانے کی کوشش کر کے پیٹ کو دبا کر یہ گندگی نکالنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پانی کو بہا دیں۔ اب کیا ہوا، آپ نے سارے جسم پر پانی بھی بہا دیا، صابن لگا کر اس کو صاف بھی کر دیا ہے۔ اب یہ میت کا جو غسل تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب جب غسل مکمل ہو گیا تو ایک بات بہت اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ غسل دینے کے دوران خدا نہ خواستہ اگر میت کا کوئی عیب آپ کے سامنے آ جاتا ہے، مثلا اس کا رنگ بدل گیا تھا یا اس کا چہرہ بدل گیا تھا غسل کے دوران، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے کوئی معاملہ ایسا ہو، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ میت کے کسی بھی عیب کو لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ میں نے جو حدیثیں شروع میں عرض کی ان میں ہر حدیث میں یہ شرط لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَآ، کہ جو کوئی عیب دیکھا ہے وہ اس کو آگے نہیں بتاتی، تب اس کو یہ فضیلت ملیں گی جو اس کی مغفرت ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر اس نے وہ عیب بتا دیا پھر اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی۔ اس لیے میت کا کوئی عیب لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی خوبی نظر آئی، یعنی اس کا چہرہ روشن ہو گیا تھا، وہ مسکرا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا، یا اس کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، تو ایسی بات ضرور بتانی چاہیے لوگوں کو، تاکہ لوگوں میں اس کی نیکی کا جو ہے وہ شہرت ہو جائے اور لوگ بھی کوشش کریں کہ وہ نیک عورت جو مری ہے ہم بھی ویسا ہی نیک بننے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں یہ جتنا غسل کا طریقہ بتایا، اسی طریقے سے آپ کو غسل دینا ہے مرنے والی عورت کو۔ خدا نہ خواستہ کسی کو نہیں آتا، کوئی عورت ملتی بھی نہیں ہے غسل دینے والی، تو کوئی بات نہیں، آپ صرف میت کے اوپر پائپ سے پانی بھی بہا دیں گی نا تو غسل ہو جاتا ہے۔ جو فرض تھا اللہ کی طرف سے وہ گویا آپ نے ادا کر دیا۔ یہ جتنا کچھ بتایا ہے یہ مسنون طریقہ ہے کہ ایسے کرنا اسلام میں پسندیدہ ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کو نہیں آتا اور نہ ہی کوئی اور عورت مل رہی ہے تو پھر پانی بہا دیں، بس یہی کافی ہو جاتا ہے، اس طرح بھی غسل ہو جائے گا۔ یہ بالکل فرض طریقہ ہے، جو آخری درجے میں کسی کو نہ بھی آئے تو چلو ایسے بھی کر لے تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو طریقہ عرض کیا اس کو سیکھنے کی کوشش ہم کریں۔ میں ایک دفعہ پھر خلاصہ اس کا بتانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے میت کو لٹا کے استنجا کروائیں، اس کے بعد وضو کروائیں، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائیں، پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر کمر پر نیچے سے پانی ڈالیں، پھر دائیں کروٹ پر لٹا کر نیچے سے پانی ڈالیں، پھر بٹھا کر اس کے پیٹ کو دبائیں اور پھر پورے جسم پر دوبارہ پانی بہا دیں۔ اب غسل جو ہے وہ مکمل ہو گیا، یہ خلاصہ تھا۔ اب غسل دینے کے بعد ہمیں کفن دینا ہے۔ اب کفن سلا سلایا آ جاتا ہے یا درزی سی دیتا ہے، تو عورت کے کفن میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ 2 چادریں ہوتی ہیں، 1 کرتا ہوتا ہے، 3 چوتھی چیز اس کو کہتے ہیں سینہ بند، سینے کے اوپر وہ باندھی جاتی ہے، اور 5ویں چیز جو ہوتی ہے وہ پٹی ہوتی ہے جو بالوں کے اوپر جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کفن دینے کا؟ کفن دینے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ 2 چادروں کو چارپائی کے اوپر بچھائیں، اس طرح بچھائیں کہ سر سے پیچھے اور پاؤں سے آگے چادر نکل جائے تاکہ کفن کو بند کرنے میں سہولت ہو۔ 2 چادریں بچھا دی، اس کے اوپر آپ نے قمیص بچھانی ہے، جو قمیص عورت کو پہنائی جاتی ہے، اس میں نہ کوئی بٹن ہوتا ہے نہ کوئی سلائی ہوتی ہے، اور وہ لمبی ہوتی ہے، اس کے گھٹنوں تک چلی جاتی ہے۔ تو وہ قمیص کا نیچے والا حصہ جو ہے اس کو نیچے رکھ دیں، اوپر والے حصے کو پیچھے کر دیا جائے، بیچ میں سوراخ ہوتا ہے، تو جب اٹھا کے میت کو رکھیں گے تو اس کا سر اس سوراخ میں رکھیں گے تو قمیص خود بخود سیدھی اس کے سارے جسم پر آ جائے گی۔ اب جب قمیص پہنا دی گئی تو وہ چادر جس کو اوپر ڈال کر ہم نے غسل دیا تھا اس چادر کو اتار لیا جائے۔
اب اچھی طرح مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ نہ تو میت کے بالوں میں کنگھی کرنی ہے، نہ اس کے ناخن کاٹنے ہیں، نہ اس کے جسم کا کوئی بال اتارنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ کا کام صرف اس کو غسل دے کر کفن پہنانا ہے، بس اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اب جب میت کو ہم نے قمیص پہنا دی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کیا حکمت ہے کہ انسان کو کس وقت احساس ہوتا ہے ان کاموں کا جو اس کو ابھی سے کرنے چاہیے۔ اب مرنے والی عورت کے جب غسل دے دیا جاتا ہے، اب اس کے خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو کہاں لگانی ہے؟ اس کے ماتھے کے اوپر، اس کی ناک کے اوپر، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں پر، اس کے پاؤں کی انگلیوں پر اور اس کے گھٹنوں پر۔ اب آپ ذرا غور سے سوچیں کہ یہاں خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ جسم کے حصے ہیں جو سجدے میں استعمال ہوتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتی ہیں تو ہمارے دونوں پاؤں کی انگلیاں، گھٹنے، ہاتھوں کی انگلیاں، ناک اور پیشانی، یہ سب کچھ زمین پر لگا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں آج اللہ نے جن پر خوشبو لگوائی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جسم کا جو حصہ سجدے میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ کو وہ پورے جسم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نماز کتنی بڑی دولت ہے۔ آج اللہ نے دکھا دیا مری ہوئی عورت کو کہ چاہے تو نے پوری زندگی میں ایک بھی سجدہ کیا تھا، دیکھ آج تیرے سجدے والی جگہ کا کیسا اکرام ہو رہا ہے۔ وہ ہونٹ جس پر تو لپسٹک لگاتے تھکتی نہیں تھی، وہ گال جن کے اوپر تو لالیاں لگاتی تھکتی نہیں تھی، آج وہاں کوئی خوشبو نہیں لگ رہی، اور پورے جسم پر کہیں خوشبو نہیں ہے، صرف سجدے والی جگہوں پر خوشبو لگائی جا رہی ہے۔ یہ ہے اکرام اور اعزاز جو اللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ اس عورت کا کر رہے ہیں۔ اب خوشبو لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے عورت کے جو بال ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، یعنی جو بال ہیں ان کو پیچھے سے نکال کر کچھ بال اس کے دائیں کندھے کی طرف سے، کچھ بائیں کندھے کی طرف سے نکال کر عورت کے سینے پر بالوں کو لمبا کر کے جمع کر دیں گے، کنگھی نہیں کرنی۔ پھر کیا کرنا ہے، جو اوڑھنی ہے وہ تھوڑا لمبی دوپٹے کی طرح ہوگی، وہ عورت کے سر اور بالوں کے اوپر اوڑھنی کو لپیٹ دیا جائے، نہ اس کو باندھنا ہے نہ اس کو مروڑنا ہے، صرف عورت کے سر کے بال جو ہے چھپانا مقصود ہے کہ سر اور بال چھپ جائیں۔ حالانکہ کفن میں بھی چھپ جائیں گے لیکن ان کو الگ سے چھپایا جا رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور سے سوچئے اس منظر کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میری بندی، چاہے تو نے پوری زندگی اپنے سر کو نہیں ڈھانپا تو ننگے سر پھرتی رہی، لیکن دیکھ آج جب تو مجھ سے ملنے آ رہی ہے، مجھے تیری جو حالت پسند ہے وہ یہ ہے، اس حالت میں تو نے میرے پاس آنا ہے۔ بے نظیر بھی بیچاری مری تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، اور جو عورت مرے گی مسلمان چاہے وہ پوری زندگی سر پہ دوپٹہ نہ رکھے، لیکن مرنے کے بعد تو سر پہ دوپٹہ رکھنا ہی پڑے گا۔ وہ ایک سانپ تھا، کسی نے اس کو کہا بھائی تو سیدھا سیدھا چلا کر ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں چلتا ہے؟ اس نے کہا اچھا چلوں گا۔ پھر کیا ہوا، ایک دن وہ آدمی گزرا تو اس نے دیکھا وہ سانپ بالکل سیدھا پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا آج تو بڑا سیدھا لٹکا ہوا، بھی کیا کہنے اس کے، میری بات مان لی۔ لیکن جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو وہ سانپ مر چکا تھا اور سردی کی وجہ سے اکڑ کر بالکل سیدھا ہوا پڑا تھا۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگا مر کے سیدھا ہوا تو کیا سیدھا ہوا، اچھا تھا زندگی میں سیدھا ہوتا۔ اب مرنے کے بعد اگر سر پہ دوپٹہ رکھا تو کیا رکھا، اچھی تھی تو زندگی میں دوپٹہ رکھتی تاکہ اللہ کو تیری یہ حالت پسند آ جاتی جو اللہ کو اب پسند ہے۔ تو چونکہ اللہ سے ملنے جا رہی ہے اس وجہ سے ہم نے اس کے سر کے اوپر اوڑھنی بھی ڈال دی۔ اب 2 چادریں تھیں، ایک قمیص تھی، 3 اور چوتھا کام اس کے سر کے اوپر ہم نے اوڑھنی ڈال دی تھی، یہ 4 کام ہو گئے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، ایک چادر کو بائیں طرف سے ہم نے اٹھانا ہے، عورت کے بائیں طرف سے اٹھا کر دائیں طرف، پھر دائیں طرف والا پلو اٹھا کر بائیں طرف کو اس کو اب بند کر رہے ہیں، یہ کام کر دیا۔ اس کے بعد جو سینہ بند ہے، سینہ بند کیا ہوتا ہے،
عورت کی چھاتی سے لے کے اس کے ناف تک یہ بہتر ہے، اتنا ہو جائے تو کافی ہے، ورنہ اس سے زیادہ اچھا ہے چھاتی سے لے کے اس کے گھٹنوں تک لمبا وہ ہوتا ہے کپڑا، اس کو عورت کے سینے کے اوپر ڈال کر پھر اس کو نیچے فولڈ کر دیتے ہیں تاکہ جب اس کی میت کو لے جائیں تو اس کے جسم کی حرکت دوسروں کو معلوم نہ ہو، اس کو سینہ بند کہا جاتا ہے۔ تو ایک چادر ہم نے فولڈ کی، 2 چادریں تھی، ایک فولڈ کر دی ہے، پہلے بائیں سے دائیں پھر دائیں سے بائیں والا حصہ، اس کے بعد سینہ بند عورت کے اوپر ہم نے باندھ دیا تاکہ اس کا جسم حرکت نہ کرے۔ اب ایک چادر اور بچھی ہوئی تھی نیچے، وہ بھی ہم نے اسی طرح پہلے اس کا لیفٹ والا حصہ اٹھا کر ہم نے دائیں طرف کیا، پھر رائٹ سائیڈ کو اٹھا کر لیفٹ سائیڈ کی طرف کر دیا۔ اب یہ اس کا کفن بالکل بند ہو چکا ہے۔ اب کفن جب ہم نے چارپائی پر بچھانا تھا تو 3 رسیاں، ایک پاؤں کی طرف، ایک سر کی طرف، ایک کمر کی طرف، وہ پہلے بچھا لیتے ہیں، کیونکہ جب کفن بند کر دیا تو اب پاؤں کی طرف والی رسی ہے اس کو باندھ کر گانٹھ لگا دیں، کمر کی طرف والی رسی کو کھینچ کر کفن کو گانٹھ لگا دیں، اور چہرے والی طرف سے بھی ہلکی سی گانٹھ لگا دیں۔ اب اگر کسی عورت نے بعد میں اس کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھتی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح اس کے چہرے کو بند کر دیا جائے۔ اب یہ مکمل طریقہ سنت کے مطابق جو تھا وہ آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے کہ عورت کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو کفن کیسے پہنانا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جیسے خود سے آپ روٹی پکانا سیکھنا چاہیں تو نہیں سیکھ سکتی جب تک آپ ایک مرتبہ کسی کو روٹی پکاتے ہوئے خود نہ دیکھ لیں۔ جب دیکھیں گی پھر کوشش کریں گی تو آپ کو بھی پکانی آ جائے گی۔ اسی طرح سن لینے سے کفن اور غسل دینا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ خود ایک مرتبہ شریک ہو کر یہ کام نہیں کریں گے۔ اب اگر کہیں کوئی ایسا موقع آئے غسل دینے کا تو آپ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ اس میں جاؤں گی، خود شریک ہوں گی اور دیکھوں گی کہ کیسے انہوں نے غسل دیا ہے، اور خود بھی ساتھ ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے کسی میت کو غسل دے دیا تو آپ کو خود بخود غسل دینا آ جائے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اتنا ٹیکنیکل کام نہیں ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی کورس کرنا پڑے گا، بالکل آسان سا کام ہے۔ اب دیکھیے، تمام مستورات سے درخواست ہے نیت کر لیں، یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لو میں کیوں غسل دوں، یہ کوئی گھٹیا کام نہیں ہے، سعادت کی بات ہے کہ کسی مسلمان بہن کو جاتے جاتے ہم اس کی خدمت کر دیں، اس کے کام آ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم اس کے ساتھ یہ نیکی کر دیں، یہ تو ہماری سعادت ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں یا کوئی اپنے اوپر آفت سمجھیں، یہ سعادت سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ ڈرنا چھوڑ دیں، مرنے والی عورت کچھ نہیں آپ کا بگاڑے گی، آپ بے فکر ہو جائیں، جب زندہ وہ آپ کا نہیں بگاڑ سکے تو بیچاری مر کے اب اس نے کیا کہنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شرم چھوڑ دیں ان کاموں میں کہ شرم آئے گی، کیسے کروں گی۔ دین سیکھنے میں شرم کرنے سے انسان بہت پیچھے چلا جاتا ہے، ہمیں تو آگے بڑھ کر ان کاموں کو سیکھنا چاہیے اور ان کاموں کو کرنا بھی چاہیے۔ اب نیت کر لیں، اپنے جتنے رشتہ دار، اپنے محلے دار، ان کو پیغام دے دیں کہ آج کے بعد اگر کسی کو میت کو غسل دلوانا ہے تو میں انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں، مجھے بتائیے، میں آ کر غسل دے دیا کروں گی۔ یوں آہستہ آہستہ آپ دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ کام تو کوئی مولوی کی بیوی ہی کر سکتی ہے، کوئی عالمہ ہو، کوئی بڑی نیک خاتون ہو، یا اکثر سمجھتی ہیں کوئی بوڑھی عورت ہو وہی یہ کام کر سکتی ہے۔ نہیں، یہ تو سب کو کرنا ہے۔ جیسے ہمیں خود نماز پڑھنا سیکھا تھا، جیسے خود غسل کرنا ہم سب پر سیکھنا ضروری ہے، ایسے ہی مردہ بہن کو غسل دینے کا طریقہ بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ اب یہ میں نے مذاکرہ عرض کر دیا ہے اور یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے یہ بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں، نیٹ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل بھی ہے، توقیفی چینل، وہ میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے بنایا ہے، وہی یہ سب بیانات وہاں اپلوڈ کرتے ہیں۔
تو وہاں سے یہ چند دنوں بعد بیان آ جائے گا، آڈیو میں بھی آ جاتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے گروپوں کے اندر، تو وہاں سے آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔